إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے، ہر چیز اللہ عز و جل کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جس ذات اللہ عز و جل نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اس نے اپنی ذات کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پہ تعارف دیتے فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، کوئی معبود برحق نہیں جو رکوع یا سجود یا دعا یا منت یا قسم یا قربانی یا روزے یا ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے، کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، بس ہے تو اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ کل شیء، وہ اللہ کے قریب بس کائنات کی ہر چیز، ہر بڑا فیصلہ، ہر بڑی چیز، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، کل شیء، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے۔ کل شیء حالک، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک شے کو وجود دیا، ہلاک بھی کر دینے والا ہے۔ الا وجہ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور سب ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، جو ساری کائنات کو ہمیشہ کسی سہارے کے بغیر قائم رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ قائم رکھے گا۔ الصمد، کائنات کی ہر شے کو جس ذات کی ضرورت ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے۔ الصمد اسے کہا جاتا ہے کائنات کی ہر شے میں سے اس ذات کو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، اس ذات کو الصمد کہا جاتا ہے۔ الاول الآخر الصمد الحی القیوم، اللہ عز و جل کی ذات۔ وہی الحد، الصمد نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا قرآن مجید کے زمانے میں، اس لیے کہ کئی زمانے گزرتے گئے۔ تورات کا بھی زمانہ تھا، انجیل کا بھی زمانہ تھا، زبور کا بھی زمانہ تھا، صحف ابراہیم کا بھی زمانہ تھا، اور یہ جو زمانہ ہے قرآن مجید کا زمانہ ہے۔ اور قرآن مجید کا زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ قیامت تک اب جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا حصہ ہے۔ امت اجابہ وہ جو اسلام تسلیم کر چکے، امت دعویٰ وہ جن تک دین اسلام کی بات پہنچائی جا رہی ہے، اذان کے ذریعے 5 وقت پہنچائی جاتی ہے، آپ کے عمل کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، آپ کی بات کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، آپ کی کتابوں کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ تمام لوگ جب قیامت تک جو آئیں گے، جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اب یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا حصہ ہے۔ اب اس امت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لا کے اللہ کی اطاعت کرے گا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بخشش ہے، اور انعام کے طور پہ اللہ کی خاص رحمت جنت ہے۔ اور جو نافرمانی میں زندگی گزارے، ممکن ہے اس کے لیے ان نافرمانیوں کی سزا نہ مل کے وہ جنت میں چلے جائے۔ اور پھر دوسری قسم یہ بھی ہے کہ جو نافرمانی دنیا میں کرے گا، کبائر گناہ کا ارتکاب کرے گا ایمان پہ رہتے ہوئے، ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پا کر پھر اس مدت کے بعد جنت میں نکالا جائے گا۔ ممکن ہے کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، ایمان پر مرنے کے باوجود اپنی گناہوں کی سزا چکھ رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ کسی فرشتے کی شفاعت انہیں مل جائے، ممکن ہے کہ نبیوں میں سے نبی کی شفاعت انہیں مل جائے، ممکن ہے کہ اہل ایمان اس کے گھر والے جو اس سے پہلے جنت میں چلے گئے ان میں سے کسی کی شفاعت مل جائے، ممکن ہے کہ جو قرآن مجید کی شفاعت مل جائے، ممکن ہے کہ روزے کی شفاعت مل جائے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے حکم دے کہ وہ شفاعت کرے وہ شفاعت کرے گا، اور اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر ممکن یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب تمام لوگوں کو جنت میں ڈال دیں گے اور جہنم میں شفاعت سے نکالنے والوں کو نکال لیا جائے گا، انبیاء شفاعت کر دیں گے، قرآن شفاعت کر دے گا، روزہ شفاعت کر دے گا، فرشتے شفاعت کر دیں گے، اب کسی کی مخلوق میں شفاعت باقی نہیں رہی، تب اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے کہ اب الرحمن والرحیم، اب اللہ کی شفاعت باقی ہے۔ اور اللہ کی شفاعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا اور مٹھی بھر کے چند لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، کہ ان کی صفت یہ ہوگی کہ دنیا میں ایمان پر تو تھے
لیکن دنیا میں ایک بھی نیکی نہیں کرے تھے ہوں گے، یہ اللہ کی شفاعت ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے کسی کو اللہ کی شفاعت مل جائے جو تمام شفاعتوں میں سب سے بڑی ہے۔ لہذا انسان کی کوشش، میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، چاہے گھریلو معاملات ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، ہر چیز میں اللہ عز و جل کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے دنیا میں جو ہے سو آگے بڑھے۔ اور انسان دنیا میں اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت اس کے اعمال ہیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ کام کرتا ہے وہ بھی اعمال ہے، لیکن اعمال میں دو قسم کے اعمال ہیں۔ اول عمل یہ ہے کہ انسان جو حرکت کے ذریعے کرتا وہ عمل ہے، اور انسان جو اپنے قول، اپنی زبان کے ذریعے کرتا یہ بھی اس کا عمل ہے۔ یہ قولی عمل ہے، یہ بدنی عمل ہے کہ زبان سے کسی چیز کا نکل جانا، سبحان اللہ، یہ عمل ہے، الحمدللہ یہ عمل ہے، ٹھیک آیا الحمدللہ بولے عمل ہے۔ تو قول بھی انسان کے عمل میں شمار ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کے بدلے بھی اس کے لیے جو سو مغفرت ہے، اس کے بدلے بھی اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اور بدنی اعمال ہے، اپنے ہاتھ پیر کی حرکت کا استعمال کرتے ہوئے انسان اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دن بھر جو سو بھوک محسوس کرتا ہے، بھوک جو سو برداشت کرتا ہے، یہ سب چیز اعمال میں ہے۔ انسان اعمال کرتے وقت میں اپنے قول اور عمل کے ذریعے اچھائی بھی ہوتی ہے، قول اور عمل کے ذریعے برائی ہوتی ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے آدمی کو بھی آپ ملا لیں تو ہم میں سے ہر ایک میں کسی نہ کسی میں ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکی ہوتی۔ کسی میں تہجد پڑھنے کی عادت ہوگی، تو کسی میں نفل روزہ رکھنے کی عادت ہے، تو کسی میں مساجد بنانے کی عادت ہے، تو کسی میں صدقہ کرنے کی عادت ہے، کسی میں رشتہ داروں کی مدد کرنے کی عادت ہے، کوئی جو غریبوں کی مدد کرنے کی عادت ہے، کسی میں کسی نیکی میں آگے ہوگا۔ تو جب نیکی میں آگے ہوگا تو وہی جو نیکی میں آگے ہے انہیں دوسرے سے نیکی میں پیچھے بھی رہتا۔ اس کو تہجد کی عادت ہے، آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ پابندی سے جو سو فرض نماز پڑھ لے رہے۔ اس کو فرض نماز کبھی ٹال کے پڑھنے کی عادت ہے، لیکن تہجد پڑھ رہا، کسی عمل میں آگے ہے، کسی عمل میں پیچھے ہے۔ اسی طرح انسان نیکیوں میں آگے پیچھے ہوتے ہوئے بھی برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہے۔ کوئی برائی میں جو سو بہت آگے ہے، کوئی برائی میں ہے مگر اس سے پیچھے ہے۔ کوئی ایک معاملے میں آپ اس سے برائی میں پیچھے ہوں گے، مگر 10 معاملوں میں آپ اس سے برائی میں آگے ہوں گے۔ ہر انسان کی ایک ایک صفت ہے، وہ آپ اپنے دل کا جائزہ لینا پڑتا، میں اپنے دل کا جائزہ لینا پڑتا کہ برائیوں میں کن کن امور میں ہم آگے ہیں اور نیکیوں میں کن کن امور میں آگے ہیں۔ اسی طرح سامنے والے کی نیکی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لو کہ ہم اس سے نیکیوں میں پیچھے، ہم بھلے ہم سے آگے ہوگا لیکن اللہ ہمارے اندر کچھ خیر رکھا ہوگا۔ کسی کے اندر برائی دیکھ کر یہ نہیں مت سمجھ لو کہ بھائی ہم اس کی طرح برائی میں نہیں ہے، اس سے درجے برائی میں آگے ہوں گے ہم۔ لیکن ہم میں کسی میں بھی جو قسم کی نیکی ہے، جو قسم کی برائی ہے، ہر کوئی عیب سے تو پاک نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی عقل میں بات اور ایمان میں بات تازہ ہو جانی چاہیے۔ اعمال میں ہر نیکی میں اکمل، ہر نیکی میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے، اور ہر برائی اور ہر عیب سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ہر قسم کی نیکی جس میں کوئی انسان اکمل طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ہر نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پہ فائز ہیں۔ کسی میں کچھ نیکی ہوگی، کسی میں کچھ نیکی ہوگی، لیکن ساری نیکیاں سمیٹی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ کسی میں کچھ برائی ہوگی، کسی میں کچھ ہوگی، ساری برائیوں سے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کچھ نیکیوں میں ہونے کے باوجود اور تمام تر عیوب سے، تمام تر کبائر سے آپ دور ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ زندگی کے آخری ایام میں جب اس آیت کا نزول ہوا کہ فسبح، اب اللہ کی حمد اور کبریائی عبادتوں میں بھی اضافہ کر دیجئے، اب موت کا وقت قریب ہے، واستغفر، کہ آپ کی امت میں کوئی نیکیوں میں کچھ آگے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا، لیکن ساری نیکی آپ کے اندر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج میں اور آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، یقیناً اس جمعہ کی نماز کا ثواب ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے والا ہے، اس اعتبار سے کہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو نیکی سکھا دیں گے، وہ نیکی کا اجر آپ کو بھی ملتا، عمل کرنے والے کو بھی ملتا۔ ساری امت کو ساری نیکیاں سکھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری نیکیوں کا اجر آپ کو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا واستغفر، آپ کو استغفار کرنا ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے، آپ کو رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے اس کی بخشش، اس کی رحمت خاص،
वस्तगफिर। इतना बड़ा सिलसिला तो किसी का होने वाला नहीं है कायनात में, उम्मत में तो कोई नहीं है कि हर उम्मत ही नेकी कर रहा आपको मिल रहा। आप आपकी औलाद को सिखाएं, आपको नेकी मिलेंगी, आपके बीवी बच्चों को सिखाएं, नेकी मिलेंगी। अब बात यह है कि आपको नए सिखाने के वास्ते भी लोग जो सो वीडियो में बोल रहे हैं नए सिखाना हर कोई, बोल के नए सिखाना हर कोई, तो फिर दीन आगे कैसा बढ़ेगा? क्या बाप अपनी बेटे को नहीं सिखाएंगा? क्या माँ अपनी औलाद को नहीं सिखाएंगी? क्या शौहर अपनी बीवी को नहीं सिखाएंगी? या बीवी अपने शौहर को नहीं सिखाएंगी? एक अजीब नमूने की बातें जो सो दुनिया के अंदर पेश कर रही है, हर कोई नहीं सिखाना, हर किसी पे दीन की बात सीखना जैसे फर्दल आइन है, वैसे ही दीन की बात पहुंचाना भी फर्दल आइन है। जितने फटीचर बातें करने वाले करते रहने दीजिए, यकीनन ठोस इल्म होगा, हक की बात होगी, दलील पे बात होगी, तब आप करना, नहीं है तो नहीं करना। वरना हर एक पे जितना दीन सीखना फर्दल आइन है। फर्दल आइन मतलब जुमा की नमाज फर्दल आइन है, नमाज जनाजा फर्दल किफाया है। फर्दल किफाया ने एक बस्ती में अगर 1000 आदमी है, किसी का इंतकाल हो गया, पूरे के पूरे 1000 अगर नमाज नहीं पढ़े तो पूरी बस्ती में गुनाह है। लेकिन अगर वो 1000 में से अगर 100 आदमी भी नमाज पढ़ लिए, वो बाकी के 900 जो नमाज जनाजा नहीं पढ़े उनके लिए गुनाह नहीं लिखा जाएगा, किफायत हो जाएंगी। ये 100 का नमाज पढ़ लेना 900 के लिए किफायत कर जाएगा। लेकिन जैसे जुमा की नमाज के लिए बस्ती में नहीं हो सकता, फर्द अलाइन है, हर 1000 के ऊपर जुमा फर्द है, वैसे ही हर 1000 के ऊपर दीन सीखना फर्द है, वैसे हर 1000 के ऊपर दीन की बात लोगों तक पहुंचाना भी फर्द अलाइन है। उमूम में फर्दल किफाया है। ये दो राय उलमा इकराम की है। तो दोस्तों, कोशिश दीन सीखने, दीन की बात करने और आमाल में आगे बढ़ने हर एक की होनी चाहिए। इतने आला दर्जे पे होने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वस्तगफिर का हुक्म दिया गया। मेरे और आपके लिए भी जरूरी है इस्तिगफार करते रहना। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते सुन्नत क्या है? सलाम फिरते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कि नमाज में जो खता हो गई, जो गलती हो गई, बख्श दे, ढाप दे। नमाज खत्म करने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीर, मैंने नफ्स से जुल्म किया है, गुनाह किया है, ज़ुल्मन कसीर, बहुत ज्यादा किया है। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम, बख्श दे, मग़फ़िरत फरमा दे। इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, तू ही गफ़ूरुर रहीम है। तकबीर तहरीमा कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर कर खामोश हो जाते। साहबी ने पूछा क्या पढ़ते हैं आप उस खामोशी में? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। इतना फासला कर दे या रबी मोहम्मद और उसकी खताओं में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान का फासला है। मेरे गुनाहों को धो दे बारिश के पानी से, मेरे गुनाहों को धो दे बर्फ के ओलों से, मेरे गुनाहों को धो दे ऐसे जैसे सफेद कपड़े को धोकर मैल हटा दिया जाता है, वैसे मेरे गुनाहों को धो के मुझे पाक कर दे। हर चीज ऐसा सिस्टम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिंदगी के अंदर बना। इंसान कोई नेकी करता नहीं, उसकी नेकी उसके गुनाहों का कफारा बन जाती। वुदू करके आप आए नहीं, आपके हाथों से हुए हुए, पैरों से हुए हुए, जबान से हुए हुए सगीरा गुनाह की मग़फ़िरत हो गई। घर से चल के वुदू करके जो आया है, एक कदम बढ़ाता है नेकी मिलती है, दूसरा कदम बढ़ाता है गुनाह की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह ताला बंदा मांगता नहीं, लेकिन ऐसे सिस्टम इस्लाम की तालीमात में अल्लाह ने रखे हैं, इंसान के गुनाह झड़ते चले जाते, नेकियों में इजाफा होता चला जाता। अब जब गुनाहों की मग़फ़िरत भी हो रही, नेकियों में इजाफा भी हो रहा, कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसान मस्ततातुम अपनी ताकत के मुताबिक फराइद में कैसे आगे बढ़ सकता, मस्ततातुम नवाफिल में कैसे आगे बढ़ सकता, मस्ततातुम दीन सीखने में कैसे आगे बढ़ सकता, मस्ततातुम अपनी ताकत के मुताबिक दीन पहुंचाने में किस तरह आगे बढ़ सकता, हर दो को सोचनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ नेकियों में जहां आगे बढ़ रहे, एक अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताया। देखिए, सारी शरीयत जो बताई गई सहाबा को बताई गई। ये खास नुक्ते पे तवज्जो दीजिए, सारी शरीयत की बातें, नेकियों की बातें सहाबा को बताई गई। हम तो वो लेवल के हैं नहीं, किसी गुनाह से बचने का भी हुक्म दिया जा रहा, नेकियों में पहली सफ वाले लोगों को बताया जा रहा तुम इस गुनाह से बचो। मतलब कि वो सब वालों से भी वो गुनाह हो सकता था क्या? मुमकिन थी क्या बात? उनको नसीहत की जा रही इस गुनाह से बचो, इस गुनाह से बचो, इस गुनाह से बचो। उनसे भी होता था होगा, लेकिन वो बचने की हमसे आला कोशिश करते थे जो शायद हम नहीं करते। तो अपन इस दर्जे के हैं, इस सफों के हैं। कहा उनसे गया, नेकों में आगे जो थे उनसे कहा गया,
جو گناہوں سے ہر چیز بھاگتے تھے ان سے بچ کہا گیا. جن سے کہا گیا کہ شیطان تم کو دیکھتا تو گلی بدل دیتا عمر, ان سے بھی کہا گیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا میں بتاؤں تمہیں وہ عمل کہ جس کے کرنے سے وہ جو بڑی بڑی نیکیاں تم کرتے ہو, صلاح پڑھتے ہو, جہاد کے میدان میں جاتے ہو, بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہو, کیا میں بتاؤں تمہیں وہ عمل کہ جس کے کرنے کی وجہ سے وہ بڑی بڑی نیکیوں کا اجر محفوظ رہ جائیں گا. مطلب یہ کہ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو تمہاری بڑی بڑی نیکیوں کا میدان جہاد, نمازیں, یہ سب عمل برباد ہونے والے ہیں. گناہ تو مٹ رہے, نیکیاں تو وصول ہو رہی, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کیا بتاؤں عمل, یہ ہم سے نہیں کہا گیا, ہم تک تو پہنچی بات, عموم میں ہم بھی ہیں, لیکن سامنے بیٹھنے والے صحابہ تھے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ عمل, کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہماری ساری بڑی بڑی نیکیاں تباہ ہو جا رہی, ساری بڑی بڑی نیکیاں ہماری برباد ہو جا رہی, کہ وہ عمل کون سا ہے کہ جس کو ہم کرنے کی وجہ سے ہماری بڑی بڑی نیکیاں محفوظ رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا, کف علیک ھذا, اس زبان کی حفاظت کر, تیرے اعمال محفوظ رہیں گے. یہ بگڑ گئی, ساری نیکیاں بڑی بڑی برباد ہو جانے والی ہے زبان کی وجہ سے, صرف اس کی وجہ سے, اس کی خرابی کی وجہ سے. اب یہ زبان کی خرابیوں میں تو کئی گناہ ہیں. کف علیک ھذا, الکبائر میں کبیرہ گناہ مطلب جس کے لیے زندگی میں ہمیشہ توبہ کرتے رہنا. وضو کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا, عمرہ کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ جمعہ پڑھے, اس سے پہلے کا جمعہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, تو بھی دونوں جمعہ کے درمیان کے صغیرہ معاف ہوتے, کبیرہ معاف نہیں ہوتا. زبان کے کبیرہ گناہوں میں جو فہرست علماء باندھے, اس میں 21 گناہ کبیرہ ہے خالی زبان سے ہونے والے, 21 کبیرہ گناہ ہے زبان سے ہونے والے. جھوٹ, تہمت, جھوٹی قسم, وعدہ خلافی, چلی چلی فہرست, 21 کے قریب خالی زبان سے انہوں نے کبیرہ ہے, جو آپ کا وضو معاف نہیں, مزود سے معاف نہیں ہو سکتے. خاص رحمت حکم ہونا پڑتا اس کے اللہ کے لیے, بخشش مانگتے رہنا. اور اس کی وجہ سے تو کبیرہ, دوسرے اعمال کی بربادی کتنی ہو رہی اس میں وہ تصور نہیں ہے. یہ 21 میں ایک بات کریں گے, صرف 10 منٹ ہے. 21 کبائر میں ایک گناہ جو اپنے اندر پیلی اپن سما گئی, عادت ہو گئی, اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہم, اس لیے کہ ہوتے کیا ہو جاتی چیزیں, عادت بن جاتی. اب عادت, جیسا آپ کو کوئی بدعت کرنے والا آدمی بولے گا عادت ہے اس کو فاتحہ دینے کی, آپ اس کو بدعت بولے تو نہیں, آپ پہ تعجب کرتا, برسوں سے دے رہنا, خبر میں پھول کے کو چڑھا رہے, برسوں سے چڑھا رہنا, عادت ہو گئی. ویسی ایک عادت ہو گئی زبان کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اتنا کبیرہ گناہ ہے, آپ تصور اندازہ کر کے دیکھیے. وہ گناہ زبان کا جو عمل کو تو برباد کر دیتا ہی, اور کبیرہ میں سے ہے. کہا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کے پیچھے پڑ جانا, کسی کے عزت کے در پہ ہو جانا. اب بے عزتی بولے تو اپن خالی روڈ پہ لڑی ہوئی, تو کاروبار میں چندی وندی یہ باتوں میں اپن بے عزتی سمجھ لیتے, اس کو نہیں بولتے بے عزتی, یہ بھی ایک حصہ ہے. گھروں کے اندر ہے اپنی یہ چالیں, باہر تو الگ ہی بات ہے, رواب الگ ہی ہے, گھر کے اندر کا مزاج الگ ہے. پہلے بے عزتی کرنا کیوں کبیرہ ہے, آپ دیکھیے, جس کسی عمل کے ساتھ وعید آ جاتی, وعید یعنی وارننگ, عذاب کا ذکر آ جاتا, وہ عمل کو کبیرہ گناہ بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے کے 27 درجے ہیں, لیولز ہیں, یعنی تھوڑا سود سے زیادہ, سب سے بڑی درجہ کون سا ہے, سود کو حلال سمجھ لینے والا, سود کو محبت کر لینے والا, بڑا درجہ. تھوڑا کم درجہ, تھوڑا کم درجہ, تھوڑا کم درجہ, 27واں درجہ سب سے نچلا ہے. کہا سب سے جو نچلا درجہ ہے سود کھانے کا, ہے سود سے محبت کرنے والے کا, دل میں اتنا تو رہتا نا بھائی اب نہیں کر رہے ہیں بھائی, تھوڑا یہ کر لیں گے, شادی کے ٹائم پہ کریڈٹ کارڈ سے گھس لیں گے, یہ تھوڑا جو رہتا. کہا 27 درجے ہیں. یہ کمتر سود سے محبت کا درجہ کا گناہ ایسا ہے, گویا وہ آدمی جو اپنی ماں سے نکاح کرنے کا گناہ ہے وہ لیول کا, یہ لیول کا گناہ ایک ہے. وہ اپنی ماں سے شادی کر رہا, کتنا بڑا گناہ ہے وہ, گناہ کا لیول اور سود کی محبت کا نچلے کا درجہ دونوں برابر ہیں. اب حدیث یہ سنانے کا مقصد کیا ہے, پہلا درجہ پھر کیا ہوگا سوچیے آپ. پہلے درجے کی مثال کس سے ہوں گی, آخری درجے کی مثال تو ماں سے زنا کر لینے کے برابر کے درجے کی ہے.
لیکن سود کا سب سے پہلا درجہ حلال سمجھ لینے والا، ہر چیز کو چھوڑ دینے والا، چلتا یا سب سمجھنے والا، محبت کرنے والا کا پہلا درجہ سود کا یہ ہے، اس کا گناہ اور کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے کا گناہ دونوں برابر ہے. کسی مسلمان کی بے عزتی زبان سے ہوتی، قول سے ہوتی، 21 میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. وہ سود کو حلال سمجھنے والا جتنا بڑا گنہگار ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا بھی اتنے بڑا گنہگار ہے. سود کے پہلے درجے کے گنہگار کو جو جہنم کا حصہ ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والے کے لیے بھی جہنم کا اتنا حصہ ہے. یہی استدلال کیا جا سکتا. بے عزتی کیسی ہوتی؟ کسی کو بھی نیچا سمجھ لینا، ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، مایوس کر دینا اپنی زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، بس یہ آگے نیت تو ہو گئے گنہگار، کافی ہے وہ دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھ لے. کسی بھی معاملے میں کمزور ہے نہیں میرے سے، یہ عقل میں بات آ گئی، دل میں بات آ گئی، آپ گنہگار ہو گئے. کسی کی بے عزتی کرنا، رسوا کر دینا، ذلیل کر دینا، عام طور پہ ہمارے پاس عیبوں کو چھالنے سے آتا، کسی کے گناہوں کو چھالنے سے آتا، کسی کے اندر کچھ کمزوری رہی تو اس کو بیان کرنے سے آتا. پھر صحابہ کے پاس کیا نہیں تھے گناہ کرنے والے لوگ؟ کیا ان سے نہیں ہوا؟ کیا کبائر نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ 2 منٹ جائزہ لیجئے. بچہ گھر میں آپ کی حفظ اگر کر رہا، حفظ کراتے والدین، کیونکہ بچے کی تو خواہش نہیں تھی، ابھی شعور میں نہیں آیا انہیں، ماں باپ کی خواہش سے شروع کر دیتا انہیں، 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، 2 سال پڑھا رہے ہیں آپ، 3 سال پڑھا رہے ہیں، 4 سال پڑھا رہے ہیں، 5 سال پڑھا رہے ہیں، بچہ اتنا پڑھ رہا نہیں. 4 لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، ماں کے سامنے، دوستوں کے سامنے پڑھا رہا ہوں بھائی، ٹفن دے رہا ہوں، صبح بھیج رہا ہوں، شام میں بھیج رہا ہوں، ٹیوشن لگا رہا ہوں، پڑھ رہا ہی نہیں. ہم رسوا کر دے رہے ہیں اس کو، ذلیل کر دے رہے ہیں اس کو، مایوس کر دے رہے ہیں اس کو. پڑھ رہا ہی نہیں پڑھ رہا ہوں گا. جتنی میں نے 4 سال میں کر کے جتنے پارے یاد کر لیا، آپ کو تو اتنا بھی آتی ہیں. پڑھ رہا ہی نہیں. ہر ایک کی ایک ایبلٹی رہتی، ہر ایک کی ایک قابلیت رہتی. کوئی 10 روپے کما کے خوش ہے، کوئی کروڑوں کما کے بھی جو سو پھر بیچینے پیسوں کے پیچھے. ہر ایک کی قابلیت ہے. انہیں 10 روپے میں خوش ہیں، انہیں کروڑوں میں بھی خوشی حاصل کرنے کے واسطے مزید اور دھاندلیاں کر لیتے پھر رہا. ہر ایک کی قابلیت رہتی. میاں بیوی کے اوپر زبان چلا دینا، بیوی میاں کے اوپر چلا دینا، کس بات پہ؟ کسی چیز کی کمزوری دکھی ذلیل کر دینا. عیب ذاتی طور پہ کسی کے بال کی کمی ہوگی، رنگ کی کمی ہوگی، خد کی کمی ہوگی، یہ تو اپنے معاشرے میں رس گیا. شادی کرنا بچے کو ہے، منہ دیکھنے کون جا رہے ہیں؟ اماں، بہن، دیورانی، جیٹھانی، ننن، بھاوج، ان لوگ جا رہے ہیں. نام رکھ کے کون آ رہے ہیں؟ ذلیل کر کے ان لوگ. بچہ انہیں 35 37 کون سے بھی کلر کی دے دو، شادی کر لیتا، وہ حال میں ہے. تم نہ ریجیکشن کرتے پھر نہیں، ذلیل فون کر کے رنگ کم دکھ رہا، آپ رسوا کر دے رہے ہیں، ذلیل کر دے رہے ہیں. ایک بچی کو تو میں جانتا ہوں، ہمارے اسکول میں کام کرتی تھی، بولے 100 جنے تو اب تک منہ دیکھ کے گئے ہیں، 100 گواہی ہے بچی کی. 100 جنے تو دیکھ کے ریجیکٹ کر کے گئے ہیں، 100 کے 100 ذلیل کر کے گئے، 100 کے 100 مایوس کر کے گئے. رنگی سمجھ نہیں آنا آپ کو. اخلاق پہ تو وہ انگلی نہیں اٹھایا، کلر پہ انگلی اٹھایا، اخلاق پہ تو وہ انگلی نہیں اٹھایا، بالوں پہ انگلی اٹھایا، اخلاق پہ تو انگلی نہیں اٹھایا، ہائٹ پہ انگلی اٹھایا، اخلاق پہ تو انگلی نہیں اٹھایا، نماز پہ تو انگلی نہیں اٹھایا، عبادت پہ انگلی نہیں اٹھایا، عقیدے پہ انگلی نہیں اٹھایا، قرآن کی تلاوت پہ انگلی نہیں اٹھائے، دین کی تجارت پہ انگلی نہیں اٹھائے، خد پہ انگلی اٹھائے. یہ اس تو عیب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ صفیہ جو آپ کی اور ایک شریک یاد تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تو خط کم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا. تو عائشہ نے کیا کہا؟ صفیہ جستی نہیں آپ کو، خط کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو نے جو بات کہہ دی ہے، تیرے اس بات کو سمندر میں ڈبویا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. وہ سمندر جیسی نیکیاں بھی جس کے پاس ہے، زبان کے ایسے استعمال سے وہ نیکیاں برباد ہو جاتی.
کف علیک ھذا، زبان کی حفاظت کرو. کسی میں کچھ ہے تو ہے، نہیں سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا، لیکن ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، یہ عادت ہو گئی اپنی. چھوٹے بچوں کو بھی ویسی، بڑوں کو بھی ویسی، باہر والوں کو بھی ویسی، ہر چیز. گناہ کس کے اندر نہیں ہوتا؟ خطبے کے شروع میں جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، مقصد یہ بات بتانے کے لیے تھا. کسی میں کچھ نیکیاں ہوں گی، کسی میں کچھ برائیاں ہوں گی، لیکن کسی میں کچھ نیکی ہونے سے، کسی میں کچھ برائی ہونے سے کیا آپ فیصلہ دینے بیٹھ جائیں گے دنیا کے اندر؟ کیا لوگوں کو یہ جو آپ فیصلہ ان کے عیب پہ دیتے بیٹھیں گے، یہ پھر کبیرہ گناہ ایک اور ہے؟ علی گناہوں پہ فیصلے دیتے پھرنا لوگوں کے. کسی کی کچھ کمزوری دکھتی اعمال میں، عبادت میں، یا کسی اور چیز میں، صحابہ کا نظریہ الگ ہے، اٹھاتے تھے. اس کی جو نیکیاں ہیں، اس کے اندر جو خیر ہے، اس خیر کو اٹھا کے خیر کا واسطہ دیتے تھے. دیکھ تیرے پاس یہ چیز ہے اللہ کی رحمت سے، اس کو لے کے آگے بڑھ، بھول جا جو ہو گیا. کسی مسلمان عورت پہ تہمت لگانا زنا کی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں، کبیرہ میں بہت بڑا گناہ. کیوں؟ 100 کوڑے ہیں اس کے لیے، 100 کوڑے یا 80 کوڑے. گناہ پہ سزا، کبیرہ گناہ. یہی وجہ ہوتی کبیرہ گناہ بننے کی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ آپ سے زنا ہو گیا. منافقین تو لگائے، کچھ صحابہ بھی لگا دیے. صحابہ سے کبیرہ گناہ ہوا، وہ بھی ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت. کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. الزام لگانے میں خود عائشہ کے رشتہ دار تھے، مستح ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، وہ بھی الزام لگائے. جب الزام لگائے تو حضرت عائشہ خالی الزام کے اس میں 1 مہینے تک خالی روتے رہے. صبح اٹھنا غم میں رونا، بس مہینہ رونے میں نکل گیا. ایک دن یہ مستح کی ماں حضرت عائشہ سے ملنے آئے گھر پہ، اور پتہ نہیں مستح بھی الزام لگا دیے. صرف منافقین کی بات ہے. مستح کی ماں گھر میں آئی، حضرت عائشہ سے اجازت لے کر کہنے لگی مستح کے لیے تو بربادی ہے، مستح کے لیے تو ہلاکت ہے. الزام کس پہ لگا؟ حضرت عائشہ پہ. مستح کی ماں کہہ رہی ہے میرے بیٹے کے لیے تو ہلاکت اور تباہی والی بات ہے. کوئی بھی اگر کچھ بول رہا تو ہم تو مائکہ لے کے ٹھہر جاتے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. نہیں ہے وہاں. یہ صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سیکھے. کہا جب ماں اپنی اولاد کی برائی بیان کر رہی ہے، حضرت عائشہ سن رہے، یہ نہیں پوچھے کیا ہوا کیا کرا کتنا بڑا گناہ کر دیا، نہیں. کہا اماں جان کیوں کہتی ہے یہ؟ ارے مستح تو وہ ہے جو بدر کی جنگ میں شریک تھا، ارے اتنی بڑی نیکی ہے، آخر کون سا گناہ آ گیا جو اس نیکی کے آگے بڑھ گیا تمہارا بیٹا؟ خیر اور صفتوں کو، اچھائی کی لوگوں کے یاد رکھے، اس خیر سے ان کو واسطہ دینا کہ یہ خیر ہے تمہارا. زبان پہ ہی نہیں آیا مجھ پہ تہمت لگایا، نہیں. ارے میرے اوپر تہمت لگانے والا بھی عمل کرے، ارے بدر کی جنگ میں شامل ہونا اتنی بڑی نیکی ہے، سب دھل جائیں گے اس کے، اس لیے کہ اللہ نے کہا اگلے پچھلے سارے ان کے خطا معاف ہیں. کسی میں بھی کچھ بھی عیب رہتا، لیکن ہمت دلانا، حوصلہ دلانا، انکریجمنٹ کرنا. آج اپنے نوجوان بچے جو 11 12 12:30 1 1:30 تک بھی سونے ہوں گے، 4 بجے بھی اٹھنے والے ہوں گے عصر کے ٹائم. رویہ کیا ہے بڑوں کا؟ انہیں کچھ بھی ہوں گا، رویہ ایک ہی، مزاج ایک ہی، ذلیل کرنا. اٹھنا نہیں، 12 بجے تک سونا، کمارا نہیں، لارا نہیں، پھگٹ کا کھا رہا، باپ کا کھا رہا، بھائی کا کھا رہا، بہن کا کھا رہا، ڈیلی ایج ڈیلی ایج ڈیلی ایج. مایوس ذلیل کر دے رہے ہیں آپ. کبھی نہیں اٹھتا انہیں، کیونکہ تم دعا بھی وہی دے رہے ہیں، تم بددعا بھی وہی دے رہے ہیں، اس کی نصیحت بھی وہی ہے. ایسا نہیں تھا صحابہ میں. حوصلے کی بات، جذبات کی بات، خیر کی بات، اٹھانے کی بات. تو یہ جو عادت اپنے کے اندر آ گئی، الکبیرہ، 21 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ خالی بے عزت کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، اجازت مانگی. اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ازواج مطہرات مہینے کے اخراجات میں پیسے بڑھانے پہ بات چیت کر رہے تھے. تھوڑی آواز گھر کے باہر آئی.
حضرت عمر جیسے دستک دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اجازت دے دی کا مطلب ہے کہ عورتیں اندر چلے آؤ. جیسے وہ اندر آنا ہوئے عورتیں پردے کے پیچھے چلے گئی. عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ قریش کی عورتوں اتنی اونچی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور تمہارے اندر عمر کا خوف ہے, نبی کا عزت و احترام نہیں تمہارے پاس. پردے کے پیچھے سے آواز دی, عمر ہمارے نبی تمہاری طرح سخت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سختی سے مزاج, ڈسپلن تھا حضرت عمر کے اندر. جیسے حضرت عمر کو ادھر ایسا دکھا کہ تھوڑا نیچا کر کے دکھائے, نبی سے تو نیچے ہی ہر کوئی. عمر تمہارے ہمارے نبی تمہاری طرح نہیں ہے سخت مزاج. سخت مزاج مطلب حضرت عمر میں وہ سختی نہیں تھی جو جہالت کی ہے, ڈسپلن. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے کہ بات کچھ ایسی دکھ رہی سامنے والے کو نیچے دکھانے والی یا سامنے والے کو تھوڑا کمتر کرنے والی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اصول تھا. حضرت عائشہ نے کہا ہے اور تو اس عمر کے بارے میں کہہ رہو, یہ تو وہ ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا, یہ عمر ہے. معمولی بات میں بھی آپ کسی کو اگر گرا کے دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنتی, ان کی عظمت بیان کرتے, ان کا خیر بیان کرتے, ان کے حوصلے دلاتے, ہمت دلاتے آگے بڑھنا. تو اس نظریے کو اختیار کرنے کے لیے پہلے یہ کف علیک ھذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اپنی زبان کی حفاظت کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.